آج یہ نشہ کیا ہے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا ہے۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی صحابہ کی مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان پر ایک مذاکرہ کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے یہاں درمیان ڈیبیٹ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جس کی نحوست زیادہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو، جس سے انسان بہت زیادہ خسارے میں آتا ہو۔ تو گفتگو ہوتے ہوتے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ گفتگو کرتے کرتے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، بیٹے عبداللہ جاؤ اور عبداللہ ابن عمر سے جا کر کے پوچھو کہ ان کے علم میں کیا ہے، کہ وہ یہاں کی محفل میں موجود نہیں ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ عبداللہ ابن عمر گئے تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ میرے علم میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے میری نگاہ میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ابھی گفتگو آگے کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اس گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، بلکہ قبلے سے اس کا چہرہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شرابی کو قبر میں دفن کرو اور مجھے پکڑ لو، اور ایک نماز کا وقت تو گزر جانے دو، اس کی بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا۔ آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور اب تو اس قدر بے باکی اپنے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لڑکیاں جا کر کے شراب بوتلوں میں بھر کر کے لا رہی ہیں اور خاموشی کے ساتھ محلوں میں بیچ رہی ہیں۔ یہ قوم کی بیٹیوں کا حال ہوگا تو پھر تم پر ظالم مسلط نہیں ہوں گے۔ قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار فاطمہ الزہرا بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار عائشہ صدیقہ بھول جائیں، تم اپنے بھائی کے لیے یا چند سکوں کو کے منافع کے لیے معاذ اللہ برقع پہن کر تم شراب کی دکان تک جا رہی ہو لڑکیاں۔ یہ گنبد و مینار کے شہر کا حال ہے، اور پھر لوگ اس کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ وائرل کر کے آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی بیٹیوں پر جو شراب کی اڈوں تک جائے۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روکا تھا، اگر اس مذہب کی بیٹیاں شراب کی اڈے تک جائے گی تو پھر تمہیں قتل نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تمہارے سر پہ تلواریں نہیں چمکے گی تو کیا ہوگی؟ پھر تمہارے وجود پہ کوڑے نہیں برسیں گے تو کیا ہوں گے؟ تف ہے۔ سب سے بہتر مذہب خود قدرت نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم نے اس مذہب کا حق کیا ادا کیا؟ رب الارباب، رب محمد تمہارا میرا خدا ہے، لیکن ہم نے اس خدا کی قدر کیا کی ہے؟ نبیوں کا خاتم، قائد المرسلین، آخری نبی ہمارا نبی ہے، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی ہے؟ ان کی تعلیمات کی قدر کیا کی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ صحابہ کی محفل سجی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شراب اور نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے علم میں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اس میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نشے سے اور شراب سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس لیے کہ بھئی جاہلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو لگے رہتے ہو، اس بے سایہ جسم کے ساتھ جو سائے کی طرح لگے رہتے ہو،
وہ صدیق و فاروق کی بات تھی، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات تھی. انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے. پھر وہ محفل سے سب اٹھ گئے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمرو سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے. گئے وہاں، کہا عبداللہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی اور اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب حضور کی حدیث وہ بیان کرنے لگے. حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بادشاہ نے، یعنی اپنے ظاہری دور سے، حضور کے ظاہری دور سے پہلے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں یہ جو شخص کھڑا ہے اس کو بے گناہ قتل کر، یا پھر تو جو ہے وہ خنزیر سور کا گوشت کھا، یا پھر تو کسی سے زنا کر، یا پھر تو شراب پی. تجھے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے کوئی ایک کام نہیں کیا میں تجھے قتل کر دوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سوچا خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں، پھر اس نے سوچا قتل کیسے کروں، زنا بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس نے کیا سوچا کہ سب سے آسان کام یہاں جو لگتا ہے وہ ہے شراب. تو اس نے شراب پی لی، اور شراب پی اور جب اس پہ نشہ چڑھا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا اور سور کا گوشت بھی کھایا. یہ سارے گناہ کس بنیاد پہ ہوئے؟ نشے کی. یعنی کہ جب انسان نشے میں ہو